بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، میں ہوں عبدالجبار چودھری۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کا سیاسی درجہ حرارت بہت زیادہ ہائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آپ نے نیوز میں سنا ہوگا، سوشل میڈیا میں دیکھا ہوگا، اور جو بھی آپ کے پاس انفارمیٹو پلیٹ فارم ہے وہاں سے آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان شدید سیلابی تباہ کاریوں میں مبتلا ہے۔ ناظرین، ابھی اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہم بات کرنے سے پہلے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، جو خصوصاً میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناظرین، سیاسی ماحول تو کافی عرصے سے گرم ہے اور اس میں دن بدن جو اس گرمی ہے اس میں شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے، لیکن آج میں آپ کو اسپیسیفک ایک ٹاپک پہ بات کروں گا، وہ ہے سیلاب۔ ناظرین، جنوبی پنجاب، بلوچستان، کے تباہ ہو گیا ہے۔ یقین کریں کہ اگر آپ وہ سوشل میڈیا پہ چلنے والی ویڈیوز جو لوگوں نے خود اپنے موبائل کیمرے سے بنائی ہے وہ دیکھتے ہیں تو آپ کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ناظرین، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی ملک، چاہے وہ سپر پاور ہو، وہ جو قدرتی آفت ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نیچر کے آگے، اللہ کی جو بھیجی ہوئی کوئی بھی آفت ہے اس کے آگے انسانی جتنی بھی کہہ لیں کہ جو انسان جتنی بھی ایفرٹس کرتا ہے وہ بیکار ہوتی ہیں۔ لیکن ناظرین، خصوصاً جب پاکستان جیسا ملک ہو جس کے وسائل بھی بہت محدود ہو، اس میں تو واقعی یہ جو قدرتی آفت آتی ہے اس سے نمٹنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین، دکھ اور افسوس اس بات کا ہے جس کی میں توجہ آپ کی طرف مبذول کروانا چاہ رہا ہوں۔ جو یہ سیلاب ہے پچھلے 15-20 دن سے اپنی تباہ کاریاں کر رہا ہے۔ جنوبی پنجاب سارا بہہ گیا ہے، جو دریائے سندھ کے کنارے آباد بستیاں ہیں، دیہات ہیں، ان کے نام و نشان مٹ گئے ہیں۔ کے میں بے برا حال ہے، جو دریا کے کنارے ٹورسٹ ہوٹل تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں، بے پناہ تباہی ہوئی ہے۔ بلوچستان میں بے پناہ تباہی ہوئی ہے۔ لیکن جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ تو صرف سیاست کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو بلیم گیم کر رہے ہیں جی کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہم نے یہ کر دینا ہے، ہم نے وہ کر دینا، عوام نکلو، یہ کر دو، وہ کر دو، عوام ہمارے ساتھ ہے۔ عوام کس کے ساتھ ہے؟ ناظرین، عوام کس کے ساتھ ہو؟ آپ میری دکھ کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس وقت میں کس دکھ میں کیفیت میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ لوگ مدد کے لیے پکار رہے ہیں، گورنمنٹ کیا، سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کیا، ساری سوئی ہوئی ہیں۔ چلے مان لے گورنمنٹ میں اس وقت 14 پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ایک طرف عمران خان کی تحریک انصاف ہے۔ ناظرین، ان کو اس وقت تو کم از کم سارے اپنے جو سیاسی اختلافات بھول کر ایک ہو جانا چاہیے۔ یہ کب قوم کے بنیں گے؟ یہ کب قوم کے سکے بنیں گے؟ یہ کب قوم کے لیے سوچیں گے؟ ناظرین، یہ کبھی نہیں سوچیں گے۔ یہ ان کو لگتا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے دماغ میں یہ بات اس وقت سما گئی ہے کہ یہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ان کو عوام کا اگر اتنا ہی ان کے دل میں ہمدردی ہوتی تو یہ آج جو سیلاب زدگان ہیں ان فرنٹ لائن پہ ہوتے، فرنٹ لائن پہ خود کھڑے ہوتے ناظرین، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ جو 14 جماعتی حکومت میں ہیں ان کو تو چاہیے ناظرین، یہ اپنے جو ان کے کارکن ہیں ان کو موبلائز کر سکتے تھے۔ یہ خصوصاً تحریک انصاف جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے پاس ہزاروں کروڑوں نوجوان ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو موبلائز کر کے کم از کم ان کی ہیلپ کر سکتے تھے۔ ہیلپ دو طرح سے ہوتی ہے ناظرین، ایک آپ پیسے سے ہیلپ کرتے ہیں، ایک مورل ہیلپ کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت جو سیلاب زدگان ہیں ان کو دونوں طرح کی ہیلپ درکار ہے، مورل بھی اور روپے پیسے کے بھی۔ ناظرین، اس وقت بہت سی تنظیمیں ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں، گورنمنٹ تو سوئی ہوئی ہے۔ میں نے آج ایک ویڈیو دیکھی، ناظرین ایک ویڈیو دیکھی جس پہ مجھے شدید ترین تکلیف ہوئی۔ میاں شہباز شریف صاحب ہیلی کاپٹر سے سامان نیچے پھینک رہے ہیں۔ یار، یہ انسان ہے، یہ کوئی جانور نہیں ہے جن کے لیے آپ کھانے پینے کا سامان اوپر سے پھینک رہے ہو۔ کو خدا کا خوف کھاؤ۔ اتنا ظلم
کہ خدا مجھے لگتا ہے کہ خدایت بھی کانپ اٹھی ہوگی یہ حرکت دیکھ کر، بلاول بھٹو اور شہباز شریف صاحب اوپر سے ہیلی کاپٹر سے کھانے پینے کا سامان نیچے پھینک رہے ہیں۔ کم از کم کہیں ہیلی کاپٹر کھڑا کر لو، کہیں سوکھی جگہ پہ ان کو ریسکیو کر لو، ان کو بلا لو، اچھے طریقے سے ہمدردی کے 2 بول لو۔ شہباز شریف صاحب آپ ملک کے بڑے ہیں، آپ ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں اس قوم کے لیے، ناظرین آپ کم از کم ان کو 2 ہمدردی کے بول دو۔ آپ کسی کی گال پہ یوں تھپکاتے ہیں نا تو اس کا دل شیر جتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ آپ جیسے بھی حکومت میں آئے ہیں، جس طرح بھی حکومت میں آئے ہیں، لیکن اس وقت آپ قوم کے بڑے ہیں، یہ جانوروں جیسا سلوک نہ کریں، ہیلی کاپٹر سے یہ سامان گرا کے انسانیت کی تذلیل نہ کریں۔ آپ سے تو بہتر وہ جو مختلف تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جن کا کوئی مائی باپ نہیں ہے، لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائی ہوئی ہیں، وہ سامان بھی اکٹھا کر رہی ہیں، سامان لے کے بھی جاتی ہیں، اور وہاں جو ہمارے سیلاب زدگان لوگ ہیں ان تک پہنچاتے بھی ہیں۔ ناظرین آج میں آپ کو ایک آخری بات پہ، اپنی یہ ویڈیو طویل ہو گئی ہے، ختم کرتا ہوں۔ مریم اورنگزیب نے اپیل کی ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ وزیر اعظم فنڈ میں آپ چندہ دیں۔ ناظرین یہ مسلم لیگ نون اور یہ 14 جماعتوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ خدا کی قسم ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ان کے پاس جتنی دولت ہے، ان 14 جماعتوں کے پاس جتنی دولت ہے، انبار لگے ہوئے ہیں، ان کے باہر بینک بھرے ہوئے ہیں، ان کا 25% صرف 25% یہ پاکستان میں لے آئیں تو یہ جو سیلاب زدگان لوگ ہیں جو سیلاب میں ڈوب مر رہے ہیں، ناظرین ان کے لیے نئی آبادیاں بن جائیں گی، نئے کارخانے بن جائیں گے، نئی سڑکیں بن جائیں گی، ان کے لیے روٹی کا انتظام ہو جائے گا، مکان کا، کپڑے کا، سب انتظام ہو جائے گا۔ یہ جو شرافیہ، یہ جو آج ہم غریب لوگوں سے چندے کی اپیل کر رہے ہیں، صرف اپنی دولت کا 25% پاکستان میں لے ہیں۔ ناظرین پاکستان ابھی کہیں نہیں جا رہا، کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ ان سے گزارش ہے کہ ابھی پاکستان کو پیسے کی ضرورت ہے، یہ اپنی دولت کا 25% لے آئیے گا۔ چلیں ایک سجیشن میری ہے کہ ابھی فی الوقت لے آئیے گا، پاکستان کہیں نہیں بھاگ رہا، چلیں بعد میں اس کو اور لوٹ لیجئے گا، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے لوٹنے سے باز نہیں آنا، تو اس لیے ابھی فی الوقت اس کی ہیلپ کر دیں اور بعد میں لوٹ آئیے گا، دوبارہ لوٹ لیجئے گا۔ ناظرین یہ ایک میری جذباتی تقریر نہیں ہے، یہ میری ایک تکلیف ہے جو میں سیلاب زدگان لوگوں کو دیکھ کے میرے دل میں ابری ہے۔ امید اور میں آپ سب لوگوں سے جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اب جہاں ہیں، جس مقام پہ ہیں، آپ 1 روپیہ دے سکتے ہیں تو 1 روپیہ دیں، اگر 10 روپیہ دینے کی آپ استطاعت رکھتے ہیں تو 10 روپے دیں، اگر آپ 5000 دینے کی رکھتے ہیں 5000 دیں، جتنے دینے کی استطاعت رکھتے ہیں اتنے دیں تاکہ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے۔ اس وقت لوگوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، حکومت اور سیاسی لیڈر سوئے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو اپنے پاور کی لسٹ ہے اور پاور کی ہوس کے لیے ہم کو استعمال کرتے ہیں۔ کم از کم اس مصیبت کے موقع پہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین عبدالجبار چودھری کو اس کے ساتھ ہی دیجیے گا اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ ساتھ ان سیلاب زدگان بھائیوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیے گا جو اس وقت شدید مصیبت میں ہیں۔ اللہ حافظ۔